بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو انگلش پیس۔ آج کے اس کلاس میں آپ ایک چھوٹا سا ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر سیکھنے جا رہے ہیں جو اسپوکن انگلش کے لیے انتہائی اہم ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ وہ بڑے آرام سے جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ بڑے آرام سے جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے اس سوال کو بڑے آرام سے حل کیا۔ میں بڑے آرام سے کار چلا سکتا ہوں۔ میں بڑے آرام سے اسے ہرا سکتا ہوں۔ وہ بڑے آرام سے کھانا پکا سکتے ہیں۔ اس طرح کے فکر ہم اپنے ڈیلی لائف میں ضرور بولتے ہیں یا دوسروں سے سنتے ہیں۔ اس طرح کے فکر ہمارے ڈیلی لائف سے جڑے رہتے ہیں۔ اس طرح کے فکر کے لیے انگلش کا جو اسٹرکچر یوز ہوتا ہے وہ کچھ یوں ہے۔ سینٹنس کے بعد ود گریٹ ایس یا ود گریٹ کمفرٹ۔ ود گریٹ ایس یا ود گریٹ کمفرٹ، اس میں سے ہم کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ سو لیٹس سی ود دا ہیلپ آف ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ بڑے آرام سے جھوٹ بول رہا تھا، یعنی جھوٹ بولنے میں اسے کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی تھی۔ وہ بڑے آرام سے جھوٹ بول رہا تھا، یہ ایک کامن فقرہ ہے جو ہم اپنے ڈیلی لائف میں بولتے یا سنتے ہیں۔ ہاؤ کین وی سے اٹ ان انگلش؟ اس کو انگلش میں یوں کہتے ہیں، ہی واز لینگ ود گریٹ ایس۔ یہ ہی واز لینگ یہ ہمارا سینٹنس ہے اور یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہے۔ ود گریٹ ایس یہ ہمارا اسٹرکچر ہے اور اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ہی واز لینگ ود گریٹ کمفرٹ۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ میں نے بڑے آرام سے اس سوال کو حل کیا، یعنی اس سوال کو حل کرتے وقت مجھے کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ میں نے بڑے آرام سے اس سوال کو حل کیا۔ آئی سولوڈ دس کوسچن ود گریٹ ایس یا آئی سولوڈ دس کوسچن ود گریٹ کمفرٹ۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ تم نے بڑے آرام سے ملازمت پائی یا تم نے بڑے آرام سے ملازمت حاصل کی۔ یو گاٹ جاب ود گریٹ ایس۔ یو گاٹ جاب ود گریٹ ایس۔ نیکسٹ ایگزامپل، وہ بڑے آرام سے کھانا پکا سکتی ہے۔ وہ بڑے آرام سے کھانا پکا سکتی ہے۔ شی کین کوک فوڈ ود گریٹ ایس یا شی کین کوک فوڈ ود گریٹ کمفرٹ۔ وہ بڑے آرام سے اسے ہرا سکتا ہے۔ وہ بڑے آرام سے اسے ہرا سکتا ہے۔ ہی کین ڈیفیٹ ہیم ود گریٹ ایس۔ ہی کین ڈیفیٹ ہیم ود گریٹ ایس۔ Subscribe English PH for more advanced English structure. Thanks, Manana.